السلام علیکم. میں آپ سب کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ نے میتھمیٹکس کے اس کورس کو زیادہ مشکل نہیں پایا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اٹس ریلیٹیولی ایزی کورس. اس میں شرط صرف یہ ہے کہ آپ ریگولر رہیں اس میں، اور جو بھی آپ کو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں ان کو آپ خود کریں، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کویسچنس کتاب میں سے آپ کر سکیں وہ آپ ضرور کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو ڈسکریٹ میتھمیٹکس آپ انجوائے بھی کریں گے اور اسے آپ اچھے طریقے سے بینیفٹ بھی کریں گے. ہم اس وقت فنکشنز کا ٹاپک شروع کر چکے ہیں، اور پچھلے چند لیکچرز میں نے آپ کو فنکشنز کا ڈیفینیشن دی تھی اور ڈفرینٹ ٹائپس آف فنکشن بتائے تھے، جن میں سے انجیکٹو فنکشن، سرجیکٹو فنکشن، بائیجیکٹو فنکشن. یہ فنکشنز ہم نے بتائے تھے. ان کے لیے ہم نے بہت سی ایگزامپلز اور ان سے ریلیٹڈ جو بہت ساری ایکسرسائزز تھیں ہم نے کی تھیں. آج ہم نے آپ کو جو چند نئے کنسیپٹس دینے ہیں وہ ہے ایکویلٹی آف فنکشنز، انورس آف اے فنکشن اور کمپوزیشن آف فنکشنز. یہ کنسیپٹس آپ ریلیشنز کے حوالے سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور اس لیے ان کنسیپٹس کو سمجھنا فنکشنز کے لیے آپ کو زیادہ دشوار نہیں ہوگا. اس میں ہمیں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنی پڑے گی ڈیفینیشنز میں، اور بیسیکلی وہی ریلیشنز والے کنسیپٹس ہوں گے جنہیں ہم نے ریپیٹ کرنا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اپلیکیشن کی نیچر چینج ہو جائے گی. فنکشنز میں جب ہم فنکشنز کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس اپلیکیشنز کی نیچر جو ہوگی دیٹ ول بی ڈفرینٹ. تو سب سے پہلے ہم ایکویلٹی آف فنکشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایکویلٹی کے لیے آپ اگر دو فنکشنز کی ایکویلٹی کی بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں کے ڈومین اور کو ڈومین ایک ہی ہونے چاہیے فار ٹو فنکشنز ٹو بی ایکول. اگر کو ڈومین اور ڈومین اگر برابر نہیں ہے تو فنکشن کی ایکویلٹی کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. بٹ اف یو ہیو ٹو فنکشنز ود سیم ڈومین اینڈ کو ڈومین تو پھر اب ہم ان کو اس وقت ایکول کریں گے when they have the same values or the same images for every value of its domain. When the two functions have same images for every value of its domain. Definition اس کی اس طرح ہے. Suppose f and g are functions from x to y. Then f equals g if and only if fx is equal to gx for all x belonging to x. That is, image of x under f and image of x under g is same for all values of x. اس کے لیے ایک سمپل ایگزامپل دیکھیں کہ we are defining two functions f and g from the set of real numbers to the set of real numbers. پہلے فنکشن fx کو ہم نے ڈیفائن کیا fx equal to x modulus اور for all x belonging to r, اور دوسرے فنکشن gx کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے gx equal to square root of x square for all x belonging to r. اچھا، اب اپیرنٹلی آپ یہ دو فنکشن جیسے ہم نے ڈیفائن کیے ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کسی ریئل نمبر کی ایبسولوٹ ویلیو اور کسی ریئل نمبر کے اسکوئر کا اسکوئر روٹ جو ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے، یعنی ایبسولوٹ ویلیو اور اس کے اسکوئر کا اسکوئر روٹ آپس میں برابر ہوں گے. تو بیسیکلی آپ یہ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی دیز ٹو فنکشنز آر دا ڈیفائنڈ بائی ٹو ڈفرنٹ ایکویشنز آر ان فیکٹ دا سیم فنکشنز. اچھا، اسی طرح کی ایک اور ہم سمپل ایگزامپل لیتے ہیں آف ٹو فنکشنز وچ آر ایکول. Define functions f and g from the set of real numbers to the set of real numbers by formulas fx equal to 2x and gx equal to 2x cube plus 2x over x square plus 1 for all x belonging to r, and show that f is equal to g. اب اس میں تھوڑی سی مینیپولیشن کرنی پڑے گی. جو gx کے لیے ہم نے ایکسپریشن لکھا ہوا ہے اس کو سمپلیفائی کریں یوزنگ ویری ایلیمنٹری الجبرک لاز. تو آپ اس میں سے 2x کو کامن نکال سکتے ہیں
gx is equal to 2x cube plus 2x over x square plus 1. न्यूमरेटर में हम 2x को कॉमन ले लेते हैं and we are left with 2x into x square plus 1 over x square plus 1. x square plus 1 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से हम कैंसिल करते हैं and this becomes 2x. So gx and fx are the same functions. अच्छा, अब अगला हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. इक्वालिटी का कंसेप्ट वाज वेरी सिंपल और इसके ऊपर हमने ज्यादा वक्त नहीं लिया. अगला हमारा कंसेप्ट जो है वो है इनवर्स फंक्शन का. हमने जब रिलेशंस को डिफाइन किया था तो हमने रिलेशन के इनवर्स की बात भी की थी. तो इसी तरीके से फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस. तो फंक्शंस के इनवर्स की बात भी हम कर सकते हैं. तो जिस तरीके से हम रिलेशन का इनवर्स डिफाइन करते हैं उसी तरीके से एग्जैक्टली उसी तरीके से हम फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करते हैं. तो रिलेशन का हमने जब इनवर्स डिफाइन किया था तो उसमें सिंपली हमने ये किया था कि इफ एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन आर then and only then the ordered pair BA belongs to its inverse R inverse. तो exactly यही डेफिनेशन फंक्शन के इनवर्स के लिए भी हो जाएगी. लेकिन अब हमने ये नोट करना है कि क्या फंक्शन का इनवर्स जो होगा विल इट बी अ फंक्शन. वो लाजमी तौर पर रिलेशन तो होगी, दैट विल बी अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही होगा, दैट विल बी अ रिलेशन, बट विल इट बी अ फंक्शन. तो आपको पता है कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. तो इसी तरीके से अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं देन इट विल बी अ रिलेशन बट इट मे और मे नॉट बी अ फंक्शन. फंक्शन होने के लिए इट मस्ट सेटिस्फाई अ कपल ऑफ कंडीशंस. तो अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन किस तरह का हो कि उसका इनवर्स जो है दैट इज आल्सो अ फंक्शन. तो पहले हम एक सिंपल किस्म का फंक्शन लेते हैं विच इज फ्रॉम set x to a set y. X contains elements 1 to 3 and y contains elements a, b, c, and we are defining this function g with the arrow diagram. तो फंक्शन का इनवर्स लेने के लिए हमने सिंपली ये करना होगा कि एरोज की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे. तो हमारे पास ये फंक्शन ये हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा which takes a to 1 and a to 2 and c to 3. अब आप ये देखें क्लियरली दिस इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि इसमें a के दो इमेजेस आ रहे हैं 1 and 2, जबकि फंक्शन में किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्टली a की इमेज होना चाहिए. सो हम ये नोट करते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन. अच्छा, अब हम ग्रेजुअली हम देखेंगे कि फंक्शन जो है वो किस तरह का फंक्शन हो कि उसका इनवर्स जो है वो भी फंक्शन ही हो. तो हमें 2-3 तरह के फंक्शंस ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं. हमने इंजेक्टिव फंक्शन को देखा था, हमने सर्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया था, हमने बाइजेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया था. तो अब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या इंजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो है वो फंक्शन होता है, और इसी तरह फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि सर्जेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो है विल इट बी अ फंक्शन, एंड फाइनली वी शैल एक्सप्लोर दैट वेदर इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन इटसेल्फ. तो सबसे पहले हम इंजेक्टिव को देखते हैं, एक इंजेक्टिव फंक्शन लेते हैं और फिर इसका इनवर्स कंसिडर करते हैं, एंड वी फाइंड इट we check it whether or not it's a function. अब इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शन लिया है from a set x to a set z. x has 3 elements 1 to 3 और ये z के 4 एलिमेंट्स हैं a b c d. अच्छा, इसका इनवर्स के लिए भी हमने फंक्शन के इनवर्स बनाने के लिए वही रूल हमने किया है कि एरोज की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया. तो हमारे पास a का इमेज 1 आया, b का इमेज 3, c का इमेज 2. And you can see that this is not a function because D does not have any image. तो फंक्शन की कंडीशन हमारे पास पहली तो अगरचे सेटिस्फाई हो रही है कि हर एक किसी भी एलिमेंट का इमेज जो है वो एक है. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, लेकिन D का कोई इमेज नहीं है. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन ईदर. तो हमने नोट कर लिया कि इंजेक्टिव फंक्शन के लिए भी इंजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन ही हो. अब हम सर्जेक्टिव फंक्शन को ट्राई करते हैं. अब ये हमारे पास एक सर्जेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम अ सेट x टू y, और इसके इनवर्स के लिए भी हमने वही किया है कि एरोज की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. नाउ वी हैव फंक्शन वी हैव अ रिलेशन फ्रॉम y टू x एंड वी आर येट नॉट श्योर वेदर इट्स अ फंक्शन और नॉट. अब a हैज 2 images, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन अगेन. ओके, तो हमने ये नोट किया है कि सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए भी जरूरी नहीं है कि उसका इनवर्स जो है
وہ بی فنکشن ہو. اب ہم تیسرا فنکشن جو ہم ڈیفائن کیا تھا لاسٹ ٹائم بائیجیکٹو فنکشن, اس کو ٹرائی کرتے ہیں. We have a function p from x to y and it's a bijective function. As you can see that it is injective as well as surjective. اب اس کا ہم انورس لیتے ہیں by reversing the direction of arrows or we get a relation from y to x and this relation is clearly a function کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں properties satisfy ہو رہی ہیں. Distinct elements have distinct images and every element of y has an image. تو یہ چیز آپ ہم اسٹیبلش کریں گے, although اس کو ہم نے صرف ابھی ایک ایگزامپل کے ذریعے آبزرو کیا ہے, but we shall eventually establish that every bijective function, inverse of every bijective function is a function itself. اچھا, تو ہم نے نوٹ کیا کہ bijective function کا انورس جو ہے that is also a function. تو اس فنکشن کو کہیں گے انورس فنکشن. اگر f ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے تو اس کا جو انورس ہوگا اٹ ول بی کالڈ انورس آف ایف. تو کسی فنکشن کے انورس فنکشن کی بات ہم صرف اس وقت کر سکیں گے جب فنکشن از بائیجیکٹو. ہم نے یہ نوٹ کر لیا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا انورس بھی فنکشن ہو, اور ہم نے یہ چیز نوٹ کر لی ہے کہ دس از اونلی ٹرو وین فنکشن از دا بائیجیکٹو فنکشن. تو جب بھی ہم کسی فنکشن کے انورس فنکشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس اسی صورت میں ہم بات کر سکیں گے when the function is a bijective function. اب ہم انورس فنکشن کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. Suppose f from x to y is a bijective function, then the inverse function f inverse from y to x is defined by f inverse y equal to x if and only if y equals fx for all y belonging to y. And that is f inverse sends each element of y back to the element of x that it came from under f. اسی ایلیمنٹ کو واپس لے جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے. اس کا امیج جو ہے انورس فنکشن اسی ایلیمنٹ پہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کنسیپٹ آپ ایرو ڈائیگرام میں بھی دیکھ لیں کہ ایکس کا امیج آیا تھا انڈر ایف, اور انڈر ایف انورس ایف ایکس کا امیج جو ہے دیٹ گوز بیک ٹو ایکس. اور ایسا فنکشن جس کا انورس ایگزسٹ کرے اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں انورٹیبل فنکشن. تو ابھی ہم نے جیسے نوٹ کیا تھا کہ اونلی بائیجیکٹو فنکشنز آر انورٹیبل. اچھا, انورس فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ when a function is given to us we shall find inverse function for that function. اب جیسے ہمیں پتا ہے کہ فنکشن کین بی گیون ان ڈفرنٹ ویز. ہمارے پاس ایرو ڈائیگرام ہو سکتی کسی فنکشن کی, یا فنکشن میں بھی ڈیفائنڈ ایز فارمولا, کسی اکویشن کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ فنکشن کو ڈیفائن کیا گیا ہو. تو ہمارے پاس جتنے بھی طریقے ہیں فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے, اس کے کورسپونڈنگ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا انورس فنکشن ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے. تو سب سے پہلے ایرو ڈائیگرام تو بالکل سمپل ہے. ایرو ڈائیگرام میں ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اگر کسی بائیجیکٹو فنکشن کا ہم انورس فنکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی وی شل ریورس دا ڈائریکشن آف ایروز. تو ایگزامپل کے طور پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ فنکشن ہمارے پاس ہے, اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن. سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ دس از اے بائیجیکٹو فنکشن, اونلی دین وی کین فائنڈ انورس فنکشن. تو اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن, تو اس کا انورس جو ہوگا ڈائریکشن کو ریورس کر دیں تو وی گیٹ اٹس انورس. تو ایرو ڈائیگرام کی صورت میں انورس فنکشن معلوم کرنا بالکل آسان ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں فنکشن گیون ہے ایز این اکویشن یا ایز اے فارمولا اگر گیون ہے تو ہاؤ ٹو فائنڈ دا انورس آف دیٹ فنکشن. Let f be a function from the set of real numbers to the set of real numbers defined by the formula fx equal to 4x minus 1 for all x belonging to R. اچھا, اب اس کا ہم انورس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دس فنکشن از بائیجیکٹو اور ناٹ. انورس فنکشن اسی صورت میں معلوم کیا جا سکے گا when the function is bijective. تو ہم نے یہ پچھلی ایک ایکسرسائز میں ہم نے کیا تھا, ثابت کیا تھا کہ دس فنکشن از ان فیکٹ بائیجیکٹو. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو پروو اٹ اگین. اب ہم اس کا انورس معلوم کرتے ہیں. بائی ڈیفینیشن ایف انورس وائی از اکول ٹو ایکس اف اینڈ اونلی اف ایف ایکس از اکول ٹو وائی. اب ہم یہ ہمارے پاس جو اکویشن آئی ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں. ایف ایکس اکول ٹو وائی
ایف ایکس کی جگہ ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اس کی ویلیو given by the definition of the function which is 4x minus 1. تو یہ equation بن جائے گی 4x minus 1 equal to y, which can be rewritten as 4x equal to y plus 1, that is x equal to y plus 1 over 4. اور اس طرح f inverse y ہمارے پاس آ گیا ہے y plus 1 over 4, and this relation defines the inverse function f inverse from r to r. اب یہ steps نوٹ کر لیں. پہلے ہم نے کیا کیے ہیں اس میں, ہم نے فنکشن کی ویلیو کو لکھا ہے. ہمارے پاس جو فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہمارے پاس ہے ایف ایکس اکول ٹو وائی ہم نے لکھی ہے, پھر ایف ایکس کی ویلیو ہم نے سبسٹیوٹ کی ہے, پھر ہم نے ایکس کو ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف وائی. یہ ہم نے اسٹیپ کیا ہے. پہلا اسٹیپ ہمارا یہ تھا کہ ایکس کو ہم ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف وائی. پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ایف انورس وائی کو اکویٹ کر دیا ہے with the right hand side of this equation. تو یہی اسٹیپ ہم نے کرنے ہوں گے whenever you want to find the inverse of a function. یعنی ہم x کو x کی اس equation کی right hand side کو replace کر دیں گے, اس کو equate کر دیں گے with f inverse y. Okay, now we do a couple of examples to clarify this concept. Let f be a function defined on the set of real numbers as fx equal to x plus 1 over x minus 1 for all real numbers x that are not equal to 1. So that f is bijective function on the set r minus 1. یہ set of real numbers نہیں ہے بلکہ real numbers میں سے ہم نے ایک 1 کو minus کر دیا ہے. تو this set doesn't contain 1. Find the inverse function f inverse. تو پہلے سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ it's a bijective function. Only then we will be able to find the inverse function. اب bijective کے لیے پہلے ہم injective ثابت کریں گے and then we shall prove that it's injective. تو پہلے اسٹیپ میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ f is injective. Injective کے لیے ہم x1 اور x2 دو ایلیمنٹس لیتے ہیں فنکشن کے ڈومین میں سے, اور ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں. یعنی وی سپوز دیٹ fx1 از اکول ٹو fx2, اور ہمیں ثابت یہ کرنا ہوگا کہ x1 اور x2 دے آر اکول. اب اس ایکویشن کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں بائی پوٹنگ دا ویلیوز ایز given by the definition of the function. تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی x plus 1 over x minus 1 equal to x2 plus 1 over x2 minus 1. ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں دونوں سائڈس کو x2 minus 1 سے اور x1 minus 1 سے. اب یہ دیکھیں کہ this multiplication is possible. ہم 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر رہے کیونکہ x1 minus 1 0 کے برابر نہیں ہے. It is given that x1 is not equal to 1. اگر ہم نے یہ زیوم نہ کیا ہوتا تو this multiplication اگر ہم نے یہ زیوم نہ کیا ہوتا تو یہ ملٹیپلیکیشن پاسبل نہ ہوتی. اچھا, ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں اینڈ بڑی سمپل الجبرک مینیپولیشن کے بعد ہمارے پاس رزلٹ آ جاتا ہے x1 equal to x2, اور اس طرح ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ فنکشن از انجیکٹو. سرجیکٹو کے لیے we will take an arbitrary element from the codomain, اور یہ ثابت کر دیں گے کہ it is image of some element of the domain. تو ہم نے y کو ایلیمنٹ لیا ہے کوڈومین کا. ان فیکٹ کوڈومین اینڈ دا ڈومین آر سیم. ہم نے y کو ایلیمنٹ لیا ہے from r minus 1 and we want to find an element x in r minus 1 so that y is the image of x. اب ہم fx equal to y کو ری رائٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے x plus 1 over x minus 1 equal to y, اور then it تھوڑی سی مینیپولیشن بعد we find that x can be written as y plus 1 over y minus 1. تو ہم نے ایک ایلیمنٹ x معلوم کر لیا ہے جس کا کہ امیج جو ہے یہ y کے برابر ہوگا. اچھا, فنکشن کو ہم نے بائیجیکٹو ثابت کر دیا ہے اور اب ہم اس فنکشن کا انورس فنکشن معلوم کر سکتے ہیں. انورس فنکشن معلوم کرنے کے لیے ہمارے وہی اسٹیپس ہوں گے جو ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں. یعنی ہم نے x کو لکھنا ہوگا ان ٹرمز آف y پہلے,
ہم ایکویشن لیں گے ایف ایکس اکول ٹو وائی, پھر ایکس کو لکھیں گے ان ٹرمز آف وائی لکھیں گے, اور پھر ہم ایف انورس وائی کو اکویٹ کر دیں گے ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دیٹ ایکویشن. اب ہمارے پاس دا گیون فنکشن ایف از ڈیفائنڈ بائی دا رول ایف ایکس اکول ٹو ایکس پلس ون اوور وائی, ایکس پلس ون اوور ایکس مائنس ون, اور ہم اس کو پٹ کر دیتے ہیں وائی کے برابر. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایکس کو لکھنا ہے ان ٹرمز آف وائی. تو یہ ساری کی ساری الجبرک مینیپولیشن دے آر ویری ویری سمپل اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ایکسپلین دیز ٹو یو. ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتی ہے ایکس اکول ٹو وائی پلس ون اوور وائی مائنس ون. اور ہمارا دوسرا اسٹیپ ہمارے اس میں یہ ہوگا کہ اب ہم نے ایف انورس وائی کو لکھ دینا ہے اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دس ایکویشن. تو اس طرح ہمارے پاس ایکویشن فنکشن آ گیا ہے, ایف انورس وائی فنکشن آ گیا, ایف انورس وائی اکول ٹو وائی پلس ون اوور وائی مائنس ون وین وائی از ناٹ اکول ٹو ون. اوکے, اسی طرح کی ایک اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ایک فنکشن ہمیں فارمولے کی فارم میں گیون ہوگا اینڈ وی شل فائنڈ دا انورس. وہی دو اسٹیپس ہم نے کرنے ہوں گے. لیٹ f be a function from the set of real numbers to the set of real numbers defined by the equation fx equal to x cube plus 5. First of all, show that f is bijective, that is, it is 1, 1 and onto, and then find a formula that defines the inverse function f inverse. تو پہلے ہم نے بائیجیکٹو ثابت کرنا ہے, اور بائیجیکٹو کے لیے ہم نے دو ہمارے اسٹیپس ہوں گے. پہلے اس کو ثابت کریں گے کہ یہ انجیکٹو ہے, that is f is 1 to 1, اور پھر ہم ثابت کریں گے کہ it is on to. 1 to 1 ثابت کرنے کے لیے ہم امیجز کو اکویٹ کر دیتے ہیں, دو ایلیمنٹس لیتے ہیں x1 x2 belonging to R. ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں fx1 equal to fx2, and this gives us equation x1 cube plus 5 equal to x2 cube plus 5. And then by cancelling out 5 from both sides, we are left with x1 cube equal to x2 cube, and this can be written as x1 equal to x2. Therefore the function is 1 to 1. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ آن ٹو ہے. اس کے لیے وہی طریقہ ہمارا ہوگا کہ ہم نے کوڈ مین کا کوئی ایلیمنٹ لیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ اٹ از امیج آف سم ایلیمنٹ آف دا ڈومین. اب اس صورت میں ہمارے پاس ڈومین اور کو ڈومین دونوں برابر ہیں, دے آر بوتھ دا سیٹ آف ریئل نمبرز. تو ہم نے ایک ریئل نمبر لیا ہے y, اینڈ وی وانٹ ٹو فائنڈ اے ریئل نمبر x سو دیٹ fx از اکول ٹو y. Okay. اب ایف ایکس کی ویلیو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اس اکویشن میں, اینڈ وی گیٹ ایکس کیوب پلس 5 اکول ٹو وائی, اینڈ دس گیوز اس ایکس کیوب اکول ٹو وائی مائنس 5, سو دیٹ ایکس از اکول ٹو وائی مائنس 5 کیوب روٹ. اینڈ سو وی ہیو فاؤنڈ اے ویلیو آف ایکس, a real number x, so that its image is equal to y. اس کو ویریفائی بھی کر لیں کہ اگر ہم x کی جگہ سبسٹیوٹ کرتے ہیں y minus 5 کا کیوب روٹ, then it simplifies to fx equal to ہم نے لیا ہے f of y minus 5 کیوب روٹ, اور فنکشن کی ڈیفینیشن کے مطابق this will become y minus 5 کیوب روٹ to the power 3 plus 5, and this simplifies to y. تو ہم نے on to بھی ثابت کر دیا. اب چونکہ فنکشن بائیجیکٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہم انورس فنکشن معلوم کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہی اسٹیپس ہم نے کرنے پڑیں گے. بیسیکلی وہی ہم نے مینیپولیشن کرنی ہے جو کہ on to ثابت کرنے کے لیے ہم نے کی تھی. فارمولا فار ایف انورس کے لیے ایف کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایف ایکس اکول ٹو ایکس کیوب پلس 5, اس کو ہم وائی کے برابر سبسٹیوٹ کرتے ہیں, and this gives us equation y minus 5 equal to x cube, and x can be rewritten as y minus 5 cube root. And اب ہم نے f inverse y کو equate کر دینا ہے with the right hand side of this equation, and we get the inverse of the function f. اچھا, اب ہم اگلا کنسپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اگلا کنسپٹ جسے ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں that is composition of functions. ہم کمپوزیشن آف ریلیشنس کر چکے تھے آلریڈی, تو اٹس اے سملر کنسپٹ فار فنکشنز ایز ویل. کمپوزیشن آف فنکشن آپ نوٹ کریں گے کہ اٹ از آلویز اے فنکشن. انورس کے لیے ہمارے پاس پرابلم تھی کہ انورس آف فنکشن میں اور مے ناٹ بی اے فنکشن, لیکن جب آپ دو فنکشن کی کمپوزیشن لیں گے یو ول آلویز گیٹ اے فنکشن. کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ کمپوزیشن صرف اس صورت میں ہم لے سکیں گے دو فنکشنز کی کہ اگر ہمارے پاس جو پہلا فنکشن ہے اس کی رینج
دوسرے فنکشن کے ڈومین کا سب سیٹ ہو, اسی صورت میں ہم پھر کمپوزیشن لے سکیں گے. تو کمپوزیشن فنکشن کی فارمل ڈیفینیشن دیکھیں. لیٹ ایف بی اے فنکشن فرام سیٹ ایکس ٹو اے سیٹ وائی ڈیش اینڈ جی بی اے فنکشن فرام سیٹ وائی ٹو اے سیٹ زیڈ with the property that the range of f is a subset of the domain of G. That is, fx is a subset of y. And we define a new function g naught f from x to z as follows. G naught f of x is equal to g of f of x for all x belonging to x. اس ڈیفینیشن کو اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو وہی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم نے ریلیشنز کی صورت میں کی تھی. اس ڈیفینیشن میں اور ریلیشنز کے لیے جو کمپوزیشن کی ڈیفینیشن دی تھی, دیر از نو ڈفرنس ان دا ٹو. اچھا, اس کو ایگزامپل ہم نے ایرو ڈائیگرام کے ذریعے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے. اچھا, ایرو ڈائیگرام میں ہم نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ لیا ہوا ہے ایف کے ڈومین کا, ایکس کا ہم نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ لیا ایکس. اس کا امیج جو ہے اس کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں ایف ایکس کے ساتھ. اور یہ چیز کلیئرلی آپ نوٹ کریں کہ ایف کے کو ڈومین کو ہم نے سب سیٹ لیا ہے جی کے ڈومین کا, اور ایف ایکس کا امیج جو ہے انڈر جی یہ ہمارے پاس زیڈ میں چلا جائے گا, اور جو ہمارے پاس کمپوزیشن فنکشن آ رہا ہے جی ناٹ ایف ایکس کا امیج انڈر دس کمپوزیشن آف فنکشن ہمارے پاس ڈائریکٹلی جی میں آ رہا ہے, زیڈ میں آ رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا آپ ایرو ڈائیگرامس کے ذریعے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں آپ کہ ہم نے کمپوزیشن لی ہے, اس میں پہلے فنکشن ایف لے رہے ہیں اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ جی لے رہے ہیں, لیکن اس کی کمپوزیشن فنکشن جو ہے اس کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں جی ناٹ ایف, یعنی جی کو ہم پہلے لکھ رہے ہیں, دوسرے فنکشن کو ہم پہلے لکھ رہے ہیں اور پہلے فنکشن کو ہم بعد میں لکھ رہے ہیں. اس کی لاجک یہی ہے کہ ہم نے پہلے فنکشن کو چونکہ پہلے آپریٹ کرنا ہے تو اس لیے اس کو لیفٹ پہ رائٹ پہ لکھا ہے, اور دوسرے فنکشن کو ہم نے بعد میں آپریٹ کرنا ہے اس لیے اس کو لیفٹ پہ لکھا ہے. تو یہی ہماری کنونشن ہوتی ہے کہ پہلے فنکشن کو ہم رائٹ پہ لکھیں گے اور دوسرے فنکشن کو ہم لیفٹ پہ لکھیں گے. اچھا, نیکسٹ ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ایگزامپلس کے ذریعے اس کنسیپٹ کو ہم زیادہ کلیریفائی کریں گے, اور ایگزامپلس میں ہم نے ڈفرنٹ قسم کے فنکشنز لینے ہوں گے. فنکشنز ہمارے پاس دے ول بی گیون ان ڈفرنٹ فارمز. ایرو ڈائیگرام کے ذریعے ہمارے پاس فنکشنز ہوں گے ود دا ہیلپ آف فارمولا, یا ہمارے پاس فنکشنز ہوں گے جس میں اسپیسیفکلی ویلیوز گیون ہوں گی. فنکشن ول بی فرام اے فائنائٹ سیٹ ٹو اے فائنائٹ سیٹ, اور اس کی اسپیسیفک ویلیوز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی کہ اس پوائنٹ پہ یہ ویلیو ایٹسیٹرا. اور اس طرح جیسے بھی ہمیں فنکشن گیون ہو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ فنکشن جیسے بھی ہمیں گیون ہو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ہم کمپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلی ایگزامپل میں تو ہم سمپلی ایرو ڈائیگرام کے دو فنکشنز لیتے ہیں وچ آر گیون ان دا فارم آف ایرو ڈائیگرامز. لیٹ ایکس بی دا سیٹ 1 to 3, وائی ڈیش بی دا سیٹ اے بی سی ڈی, وائی بی دا سیٹ اے بی سی ڈی ای, اینڈ زیڈ بی دا سیٹ ایکس وائی زیڈ. اینڈ وی ڈیفائن فنکشنز ایف فرام ایکس ٹو وائی ڈیش اینڈ جی from x to z by the following arrow diagrams. اس میں ہمارے پاس ایرو ڈائیگرامز بالکل کلیئر ہے آپ کے پاس کہ 1 کا امیج کیا ہے, 2 کا امیج کیا ہے, اسی طرح A B C D کا امیج کیا ہے, یہ ہمارے پاس کلیئر ہے. اب ہم نے کمپوزیشن میں دیکھنا ہے کہ 1 کا امیج کیا ہوگا. اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ 1 کا امیج C ہے اور انڈر F, اور C کا امیج انڈر G جو ہے وہ Z ہے. تو اس طرح کمپوزیشن میپنگ میں جی ناٹ ایف میں 1 کا امیج آ جائے گا Z, اور پھر 2 کا امیج انڈر ایف B ہے, اور B کا امیج انڈر G چونکہ Y ہے تو جی ناٹ ایف میں 2 کا امیج آ جائے گا Y, اور اسی طرح چونکہ 3 کا امیج انڈر ایف A ہے اور A کا امیج انڈر G Y ہے تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا 3 کا امیج انڈر جی ناٹ ایف Y کے برابر. اگلی ڈائیگرام جو ہے یہ شو کر رہی ہے ان سارے ہمارے امیجز کو. تو اب یہ دیکھ لیں دس از کلیئرلی اے فنکشن. اوکے, اگلی ایگزامپل میں ہم فائنائٹ سیٹ لے رہے ہیں. ہم ڈیفائن کریں گے 2 فنکشنز, اور دونوں فنکشنز میں ڈومین اور کومو ڈومین جو ہوں گے دے ول بی فائنائٹ, اور ہم فنکشنز کی ویلیوز کو اسپیسیفکلی ایکسپلسٹلی بتائیں گے کہ
ایکس کی یہ ویلیو اور وائی کی یہ ویلیو ایٹسٹرا. Okay. A is a set of 5 elements 1 2 3 4 5 and we define F from A to A and then G from A to A again as follows. 1 کا image under F3 ہے, 2 کا 5, 3 کا 3, 4 کا 1 اور 5 کا 2. اسی طرح under G 1 کا image 4 ہے, 2 کا 1 ہے, 3 کا 1 ہے, 4 کا 2 ہے اور 5 کا 3 ہے. And we are asked to find the composition functions f naught g and g naught f. پہلے ہم f naught g کو معلوم کر لیتے ہیں. تو f naught g میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارا پہلا فنکشن جو ہے وہ g ہے اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ f ہے. تو اب ہم نے 1 by 1 ہمارے پاس جو 5 ایلیمنٹس ہیں a کے, ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ان کا امیج کیا آتا ہے انڈر دا کمپوزیشن فنکشن f naught g. تو پہلے ہم 1 کا امیج دیکھتے ہیں. تو 1 کا امیج جی ہمارا پہلا فنکشن ہے, تو انڈر جی 1 کا امیج 4 ہے اور 4 کا امیج انڈر 1 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایف ناٹ 1 ول بی اکول ٹو 1. پھر 2 کا امیج انڈر جی 1 ہے اور 1 کا امیج انڈر ایف 3 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایف ناٹ جی کا 2 کا امیج انڈر ایف ناٹ جی ول بی اکول ٹو 3. اسی طرح باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کا امیج 3 کے برابر آئے گا, 4 کا امیج 5 کے برابر آئے گا اور 5 کا امیج جو ہے اسی پروسیجر کے مطابق یہ 3 کے برابر آئے گا. اچھا, اس میں ہمارا پہلا جو فنکشن ہے وہ f ہے اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ g ہے. تو f1 3 کے برابر ہے اور g3 جو ہے یہ 1 کے برابر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کا امیج انڈر g ناٹ f ول بی اکول ٹو 1. اور یہ وہی 12 ہمارے اسٹیپس ہیں. 2 کا امیج اس میں 3 آ جائے گا, 3 کا امیج آپ نوٹ کریں گے کہ یہ 1 کے برابر آتا ہے, 4 کا امیج 4 ہے اور 5 کا امیج جو ہے 1 ہے. اچھا, اس میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کے آج چیز خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیں کہ ایف ناٹ جی بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے اس فنکشن کے لیے اور جی ناٹ ایف بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے, اینڈ دے آر ناٹ دا سیم. ہمارے پاس یہ 2 مختلف فنکشنز آئے ہیں. تو یہ ایک پراپرٹی ہے کہ جو ہم نے کمپوزیشن آف میپنگس کر رہے ہیں, دس از ناٹ اے کوموٹیٹو. ہم کوموٹیٹو کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس فنکشنز کوموٹیٹو کب ہوتے ہیں, تو دس کمپوزیشن آف میپنگ جو ہے اٹ از ناٹ اے کوموٹیٹو. اچھا, اب ہم نے کمپوزیشن کرنی ہوگی آف 2 فنکشنز وین فنکشنز آر گیون بائی اے فارمولا. لیٹ ایف فرام سیٹ آف انٹیجرز ٹو دا سیٹ آف انٹیجرز بی اے فنکشن, جی بی اگین اے فنکشن فرام دا سیٹ آف انٹیجرز ٹو دا سیٹ آف انٹیجرز, and f is defined by the equation fn equal to n plus 1 and g is defined by the equation gn equal to n square. اور اب ہم نے کمپوزیشن معلوم کرنی ہے g ناٹ ایف پی اور f ناٹ جی بی. پہلے ہم g ناٹ f معلوم کر لیتے ہیں. g ناٹ ایف n is equal to g of f of n, اور f of n as given by the definition of the function f is n plus 1. So we can write it as g of n plus 1 or g of n plus 1 is equal to n plus 1 square. تو یہ ہمارے پاس کمپوزیشن آ گئی ہے g ناٹ f. اور اسی طریقے سے f ناٹ g بھی ہم معلوم کر لیں گے. f ناٹ g of n is equal to f of g of n. g of n is equal to n square. So this becomes f of n square, and f of n square according to the definition of f is n square plus 1. دونوں ہم نے کمپوزیشنز معلوم کر لی ہیں اور ان میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ they are not clearly equal. ایک میں ہمارے پاس آ رہا ہے n plus 1 square اور دوسرے میں آ رہا ہے n square plus 1. اچھا, اس کو ہم ویسے بھی چیک کر لیتے ہیں پرٹیکولر پوائنٹس لے کے بھی کہ do they have the same values or not. ہم 1 پہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کی ویلیوز کیا آتی ہیں. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ g ناٹ f1 is equal to 4 and f naught g1 is equal to 2. تو 1 کے اوپر دونوں فنکشن جو ہیں they have different values and they are certainly not the same functions. تو ہماری جو ہم نے پچھلی assertion کی تھی کہ composition of function is not commutative, یہاں پہ اس کو ہم دوبارہ کنفرم کر رہے ہیں. اوکے, آپ آئیڈینٹی ایلیمنٹ کے کنسیپٹ سے تو میرا خیال ہے کہ فیملیئر ہوں گے. ہمارے پاس انٹیجرز میں 1 جو ہے اٹس این آئیڈینٹی ایلیمنٹ. ہم 1 کو کسی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس وہی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. 1 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 آ جائے گا, 1 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6 آ جائے گا.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 از اے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی. 1 کو کسی بھی انٹیجر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس وہی انٹیجر آ جاتا ہے. اسی طرح 0 جو ہے یہ ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے. 0 کو کسی بھی نمبر میں ایڈ کریں تو ہمارے پاس وہی نمبر آ جائے گا. 0 کو اگر 5 میں ایڈ کریں گے تو ول گیٹ 5. تو ہمارے پاس یہ آئیڈینٹیز کا کنسیپٹ آلریڈی موجود ہے. ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے 1 اور نمبرز میں, اور 0 ہے ایڈیٹو آئیڈینٹی. اب ہم کمپوزیشن آف میپنگ کی بات کر رہے ہیں. تو دس از آلسو این آپریشن. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو دس آپریشن ڈو وی ہیو این آئیڈینٹی ایلیمنٹ اور ناٹ. تو پچھلے اپنے لیکچر میں نے آپ کو 2 اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز انٹروڈیوس کیے تھے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ آئیڈینٹی فنکشن تھا, اور دوسرا کانسٹنٹ فنکشن تھا. اب ہم یہ نوٹ کریں گے کہ جو ہم نے آئیڈینٹی فنکشن انٹروڈیوس کیا تھا پچھلے اپنے لیکچر میں, دیٹ سروز ایز آئیڈینٹی ایلیمنٹ ود رسپیکٹ ٹو کمپوزیشن آف فنکشنز. یہ ہمارے پاس اس طرح سرو کرے گا. اچھا, تو اس میں ہمارے پاس یہ چیز ہم نوٹ کر چکے ہیں آلریڈی کہ کمپوزیشن آف فنکشن از ناٹ کوموٹیٹو. نمبرز میں تو ہم 1 کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں یا رائٹ سے ملٹیپلائی کریں, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ جو ہمارا آئیڈینٹی ہمارا فنکشن ہوگا, اس کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کرنے کا اور مطلب ہوگا اور رائٹ سے ملٹیپلائی کرنے کا اور مطلب ہوگا. اگر ہم ایف ناٹ آئیڈینٹی ایلیمنٹ لے رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈینٹی فنکشن پہلے آپریٹ کر رہے ہیں اور ایف کو ہم بعد میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو لیٹس سے ایف از اے فنکشن فرام ایکس ٹو وائی. اب اگر ہم آئیڈینٹی ایلیمنٹ کو آئیڈینٹی فنکشن کو پہلے آپریٹ کریں گے تو پھر ہمیں ایکس پہ آپریٹ کرنا پڑے گا, اور پھر ایف پہ ہم آپریٹ کریں گے اینڈ وی ول گو ٹو وائی. کیونکہ آئیڈینٹی فنکشن نے کسی ایلیمنٹ کو واپس اسی ایلیمنٹ پہ میپ کرنا ہوتا ہے, اس کا امیج وہی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اچھا, لیکن اگر ہم آئیڈینٹی فنکشن کو رائٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فنکشن کو ہم پہلے آپریٹ کر رہے ہیں. فنکشن کو پہلے آپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایف از اے فنکشن فرام ایکس ٹو وائی, تو ایکس ول ٹیک اس ٹو این ایلیمنٹ آف دا سیٹ وائی. تو اب ہم نے وائی کا امیج لینا ہوگا انڈر آئیڈینٹی ایلیمنٹ, تو آئیڈینٹی فنکشن ول بی آن دا سیٹ وائی. تو یہ آپ کو کنسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اب ہم آئیڈینٹی فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آئے گا when we are multiplying it, when we are taking the composition from right, اور دوسرا ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آئے گا when we are taking the composition from left. Let x be the set a, b, c, d and y be the set containing elements u, v, w, and suppose that f from x to y is defined by f a equal to u, f b equals v, f c equal to v, f d equal to u. And we need to find f naught ix and y naught f. ix جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا, they are identity functions. ix جو ہے it's identity function on the set x and iy is the identity function on the set y. اب ہم یہ ان کی ویلیوز کو معلوم کرتے ہیں جس کمپوزیشن کی. f naught ix ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں اے کے اوپر. پہلے سارے ایلیمنٹس کو ایکس کے سارے ایلیمنٹس پہ ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہے, اے بی سی ڈی پہ. اے پہ آپریٹ کرتے ہیں تو آئیڈینٹی یہ ایف آ جائے گا ایف آئی ایکس اے, اور آئیڈینٹی فنکشن ٹیکس دا ایلیمنٹ بیک ٹو اٹ سیلف, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایف اے وچ اکولز یو. تو اے کا امیج ہمارے پاس انڈر دس کمپوزیشن میپنگ یو کے برابر آ گیا ہے, بی کا وی کے برابر آ جائے گا, سی کا اسی طریقے سے وی کے برابر آ جائے گا, اور ڈی کا یو کے برابر آ جائے گا. تو کلیئرلی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ فنکشن وہی ہے جو کہ ایف ہے, اٹس بیسیکلی سیم ایز ایف. تو ہم نے رائٹ سے ملٹیپلائی کیا تھا آئیڈینٹی فنکشن کو اینڈ وی گیٹ دا فنکشن ایف اگین. اسی طریقے سے آپ اگر لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں آپ کو فنکشن کو پہلے آپریٹ کرنا ہوگا, اور اس کے بعد فنکشن ایف کو پہلے آپریٹ کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ آئیڈینٹی فنکشن کو آپریٹ کریں گے, اور اس میں بھی آپ یہ nوٹ کریں گے کہ یہ بھی فنکشن ہمارے پاس ایف ہی آ جائے گا. تو اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آئیڈینٹی فنکشن پلیز دا رول آف آئیڈینٹی ایلیمنٹ ان کمپوزیشن آف میپنگس. اچھا, آئیڈینٹی کا کنسپٹ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کمپوزیشن آف میپنگس میں بھی ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن ایگزسٹ کرتا ہے. اب انورس کا فنکشن بھی آپ کو نمبرز میں پتا ہوگا کہ نمبرز کے میں ہمارے پاس انورس بھی آتا ہے. جیسے اگر آپ ریئل نمبر لیتے ہیں 2 تو اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس جو ہوگا 1/2 ہوگا, کہ ان دونوں نمبرز کو جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے
2 کو جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے 1/2 کے ساتھ تو ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آ جاتی ہے, یعنی 1 آ جاتا ہے. اسی طریقے سے 4 کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا 1/4. 2/3 کا ملٹیپلیکیٹو انورس 3/2 ہوگا. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر نمبر کا 0 کے علاوہ ایوری نمبر ہیز اٹس ملٹیپلیکیٹو انورس, اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ایڈیٹو انورس بھی ہمارے پاس آتا ہے. ایڈیٹو انورس کسی نمبر کا وہ نمبر ہوگا جس کو اس نمبر میں ایڈ کرنے سے ہمارے پاس ایڈیٹو آئیڈینٹی آ جائے, یعنی 0 آ جائے. تو جیسے 2 کا ایڈیٹو انورس -2 ہوگا, 5 کا ایڈیٹو انورس -5 ہوگا, کیونکہ 5 کو جب -5 میں ایڈ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے. اچھا, جب کمپوزیشن فنکشنز کی بات کریں گے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی فنکشن کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو انورس میں کمپوزیشن میپنگ میں انورس فنکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ جب دونوں فنکشنز کو ملٹیپلائی کیا جائے, یعنی ان کی کمپوزیشن لی جائے, تو ہمارے پاس آئیڈینٹی آ جائے, اور آئیڈینٹی صورت میں آئیڈینٹی فنکشن ہوگا. تو ہم یہ نوٹ کریں گے, انورس فنکشن تو ہم آلریڈی معلوم کر چکے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی بائیجیکٹو فنکشن ہے دین وی کین ہیو اٹس انورس ایز ویل. تو اور دونوں کی کمپوزیشن آپ نوٹ کریں گے کہ آئیڈینٹی کے برابر آئے گی. اب ہمارے پاس اگر فنکشن ایف ہے تو اس کو ہم رائٹ سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور لیفٹ سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اور آئیڈینٹی آئے گی, اور رائٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے اٹ ول بی اے ڈفرنٹ آئیڈینٹی. اچھا, اب اگر لیٹس سے اف وی ہیو اے فنکشن ایف فرام ایکس ٹو وائی, تو جب ایف انورس کو رائٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے ایف انورس کو اپلائی کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو آئیڈینٹی آئے گی دیٹ ول بی آئی وائی. اور اسی طریقے سے اگر ایف انورس کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو آئیڈینٹی جو آئے گی دیٹ ول بی آئی ایکس. ناؤ composing a function with its inverse. Let x be the set containing elements a, b, c, and y be the set containing elements x, y, and z. And we define a function f from x to y using this arrow diagram. اب اس میں کلیئرلی ایف اے زیڈ کے برابر ہے, ایف بی ایکس کے برابر ہے, اور ایف سی جو ہے یہ وائی کے برابر ہے. اینڈ سنس دس فنکشن از 1 1 and on 2 and its inverse exists, اور وہ انورس جو ہوگا دیٹ ول بی ول ٹیک ایکس ٹو بی اینڈ وائی ٹو سی اینڈ زیڈ ٹو اے. اب ہم ان دونوں فنکشنز کی کمپوزیشن لے لیتے ہیں. ہم کمپوزیشن لے رہے ہیں ایف انورس ایف پہلے. اب اس میں کلیئرلی دیکھیں کہ اے ٹیکس اے گوز ٹو اے. پروسیس ہمارا وہی ہے کہ پہلے ہم ایف کو اپلائی کریں گے, پھر ایف انورس کو اپلائی کریں گے. اے گوز ٹو اے انڈر دا کمپوزیشن آف میپنگس, بی گوز ٹو بی انڈر کمپوزیشن آف میپنگس, اینڈ سی گوز ٹو سی انڈر کمپوزیشن آف میپنگس. تو اس طرح جو ہمارے پاس فنکشن آیا ہے ایف انورس ناٹ ایف, دس از ان فیکٹ اکول ٹو آئیڈینٹی فنکشن آئی ایکس. اچھا, میں چاہتا تھا کہ آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے انورس فنکشن کو پہلے ڈیفائن کیا تھا. انورس فنکشن از اونلی ڈیفائنڈ فار بائیجیکٹو فنکشنز, اور اس کی ایک ہم نے پراپر ڈیفینیشن دی تھی. ایک اور ڈیفینیشن یہ بھی پاسبل ہو سکتی ہے کہ a function g is inverse of a function f if f not g is equal to identity element, is equal to identity function. تو یہ بھی ایک پاسبل ڈیفینیشن ہے. اوکے, اب جو ابھی میں نے ریمارک دیا ہے اس کو ہم ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف این ایگزامپل. ہم دو فنکشنز لیں گے اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ ان کی کمپوزیشن آئیڈینٹی ایلیمنٹ کے برابر ہے, اینڈ اٹ ول اسٹیبلش دیٹ دا فنکشنز آر انورس آف ایچ ادر. ہمارے پاس ایک فنکشن ایف ہے فرام آر ٹو آر, اینڈ دیر از اندر فنکشن فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو سیٹ آف ریئل نمبرز. ایف کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایف ایکس اکول ٹو 3x+2, اور جی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے جی ایکس اکول ٹو x-2/3, اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ایف اینڈ جی آر انورس آف ایچ ادر. F and G are inverse of each other if and only if their composition gives the identity function. ہم نے اس result کو use کرنا ہے for proving it. And we take an element x belonging to the set of real numbers. ہم G naught F لیتے ہیں, F کو ہم پہلے operate کر رہے ہیں, and this gives us G of 3x+2, which can be simplified to 3x+2 minus 2/3, and this reduces to x. اور اب ہم ایف ناٹ جی لیتے ہیں. اب چونکہ ہم نے جی کو پہلے آپریٹ کرنا ہے, وی گیٹ جی آف 3x+2 اینڈ دس اگین سمپلیفائز ٹو ایکس. اچھا, اب اس میں
ہم نے یہ نوٹ کر لیں کہ ایکس کا امیج دونوں صورتوں میں جی ناٹ ایف کی صورت میں بھی ایکس آ رہا ہے اور ایف ناٹ جی کی صورت میں بھی ایکس آ رہا ہے. تو اٹ شوز دیٹ ایف ناٹ جی از آئیڈینٹی فنکشن اینڈ اٹ اسٹیبلشز دیٹ ایف اینڈ جی آر انورس آف ایچ ادر. اچھا, آج کے فنکشن میں, آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے ایکویلٹی بتائی تھی فنکشنز کی, پھر ہم نے انورس آف فنکشن انٹروڈیوس کیا, پھر کمپوزیشن آف فنکشن کی بات کی, اور کمپوزیشن فنکشن کی جب آپ بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے بتایا کہ کسی فنکشن کا انورس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور آئیڈینٹی فنکشن کیا ہوتا ہے. میرا خیال آج کے لیکچر کے لیے ہم نے کافی کچھ کر لیا ہے. اینڈ آئی سے گڈ بائے اگین, گڈ بائے اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین ان نیکسٹ لیکچر.